our colleague here will translate in Arabic for those who don't understand Urdu. تو میں شروع کرتا ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ بہت مختصر نوٹس کے اوپر تشریف لائے. آج کا جو یہ پریس کا جلسہ ہے جو ذرائع ابلاغ کا، یہ اس لیے ہے کہ میں آپ کو کچھ بتا سکوں. آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان 19 دسمبر کو OIC کے وزرائے خارجہ کا ایک غیر معمولی اجلاس اسلام آباد میں منعقد کرنے جا رہا ہے. تو اس سے متعلق جو کچھ بنیادی معلومات ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کروں گا، اور اس کے بعد اگر آپ کے سوالات ہوں گے تو وہ ہم باری باری لے لیں گے، اور میری حتی الامکان کوشش ہوگی کہ ان کا میں جواب دے سکوں. طبعا يرحب فيكم سعادة السفير وبحضوركم للمؤتمر، طبعا بخصوص اللي حصل هنا في اسلام آباد يوم 19 ديسمبر. طبعا الموضوع اللي راح يتكلم فيه بخصوص افغانستان واللي حصل المؤتمر في اسلام آباد في يوم 19 ديسمبر، وبعد كذا راح يكون عارف اذا في اسئله راح يكون متاح لكم انكم تسالوا وراح يجاوب عليكم سعاده السفير. اذا كان في اي اسئله بعد ما يخلص هو ممكن تشارك. افغانستان پہ OIC کا غیر معمولی اجلاس کروانے کی جو تجویز ہے، اور یہ ایک بہت شاندار اور بہت وقتی تجویز ہے، جو اس کی ٹائمنگ یقیناً بہت اہم ہے. یہ سعودی عرب کی طرف سے 29 نومبر کو جو ہے یہ پیش کی گئی. انہوں نے OIC کا جو جنرل سیکریٹریٹ ہے یہاں کچھ فاصلے پر جدہ میں، انہوں نے ان کو ایک خط ارسال کیا، ایک مراسلہ ارسال کیا، جس میں انہوں نے یہ تجویز دی کہ افغانستان میں جو بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال ہے، جو بحران پیدا ہو رہا ہے غذا کا، جو بحران پیدا ہو رہا ہے صحت کی سہولیات کا، جو بحران وہاں بڑھتا چلا جا رہا ہے، خاص کر سرد موسم کی آمد کے تناظر میں بنیادی سہولیات کا، اس سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ OIC جو مسلم ممالک کی نمائندہ تنظیم ہے، اور اس کی ایک ذمہ داری ہے کہ افغانستان جو ایک بنیادی رکن ہے، ایک فاؤنڈر ممبر ہے OIC کا، جب سے OIC بنی ہے تب سے افغانستان اس کا ممبر ہے، تو OIC کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں افغان عوام کی مدد کے لیے کوئی اہم اور کوئی جو ہے وہ مضبوط قدم اٹھائے. طبعا بيتحدث عن الطلب اللي هو من افغانستان، واحنا عارفين انه احنا الحين يعني اللي هو في المساعدات اللي هو في وقت البرد والبروده وزي كذا فيحتاج مساعدات. فاحنا عارف يعني الطلب اللي كانت هنا في المملكه ايضا مع باكستان وزي كذا، فهذا بخصوص راح يتم الان المناقشه وراح يتكلم على هذه الامور، وزي ما قال قبل انه راح يكون عارف الاسئله متاحه لكم بعد ما. تو سعودی عرب کی اس بر وقت تجویز کے اوپر پاکستان نے، جس نے ہمیشہ افغانستان میں قیام امن کے لیے ایک اہم، ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور ہماری ایک جو ہے وہ اس بات پہ ثابت قدم ہم رہے ہیں، پاکستان کی ایک تاریخ ہے ثابت کرنے کی کہ مستقل ہم نے افغانستان میں قیام امن کے لیے ایک کردار ادا کیا ہے اور کرتے رہیں گے. اس سلسلے میں سعودی عرب کی تجویز کو خوش آمدید کہتے ہوئے پاکستان نے یہ آمادگی ظاہر کی کہ ہم یہ اجلاس اسلام آباد میں کرائیں گے، اور پھر 19 دسمبر جو ہے وہ اس اجلاس کے لیے تاریخ طے کی گئی ہے، جو تمام OIC کے ممبر ممالک کو یہ بات، یہ خبر پہنچا دی گئی. السفير يقول انه الاجتماع هذه طلب من المملكه
العربية السعودية بخصوص الحالة الإنسانية اللي في أفغانستان وزي كذا، طلبوا إنه يسووا الاجتماع هذا في إسلام آباد يتكلموا بخصوص مساعدات لأفغانستان كيف حلول موضوع الحالة الإنسانية. پاکستان میں ہمارے کے ساتھ کام کر رہا ہے. جو بنیادی مقصد ہے اس غیر معمولی اجلاس کا جو وزرائے خارجہ کی سطح پر منعقد کیا جائے گا، وہ ہے کہ افغانستان میں جو بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال ہے اس کو جو ہے اس کا کوئی حل ڈھونڈا جائے اور اس کا جو ہے وہ تمام OIC کے ممبر ممالک مل کر اس کے اوپر ایک لائحہ عمل تجویز کریں. کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ افغانستان پہلے دن سے OIC کا ممبر ہے اور ایک ذمہ داری ہے OIC کی کہ وہ افغان عوام کو اس مشکل وقت میں تنہا نہ چھوڑے. طبعا يعني دولة باكستان الإسلامية يعني طبعا كالعادة احنا مملكتنا المملكة العربية السعودية يعني دائما اياديها بيضاء مع جميع الدول والمملكة. طبعا باكستان انها ما تترك افغانستان لحالها في هذا الوضع وتكون يعني ان شاء الله بتساند في هذا الامر ان شاء الله. کچھ جو افغانستان میں بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اس پہ میں چند کلمات ادا کرنا چاہوں گا، آپ کی گوشگزار کرنا چاہوں گا کہ اس پہ جو ہے وہ فوری ایکشن کی، فوری عمل کی ضرورت ہے کہ نہ صرف یہ کہ ایک لائحہ عمل ترتیب دیا جائے بلکہ اس پہ فوری عمل کیا جائے. کیونکہ اقوام متحدہ کے جو اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق افغانستان میں جو کہ 3 کروڑ 80 لاکھ کے لگ بھگ جس کی آبادی ہے، اس میں 60% لوگ جو ہیں وہ بحرانی کیفیت تک جو ہے وہ بھوک اور غذائیت کی کمی کے مسائل جیسے مسائل سے خطرہ ہے کہ وہ اس کا شکار ہیں اس وقت جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں. اور صورتحال جو ہے وہ دن بدن بگڑتی جا رہی ہے کیونکہ شدید موسم ہے، وہاں پر سردی ہے اور اس میں جو غذائی صورتحال ہے، جو صحت کی صورتحال ہے، جو ان کی دیگر ضروریات ہیں پانی کپڑوں سے متعلق، وہ اس میں روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ گرتی چلی جا رہی ہے. اس میں روزانہ کی بنیاد پر ایک منفی تبدیلی آ رہی ہے اور یہ خطرہ ہے کہ خاص طور پہ عورتوں اور بچوں کے لیے یہ خطرہ روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ بحران مزید سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس سے یہ امکان پیدا ہو رہا ہے کہ وہاں پر بڑے پیمانے پر جو ہے لوگ افغانستان کے نہ صرف اندر نقل مکانی کریں گے بلکہ افغانستان سے باہر بھی جو ہے وہ نقل مکانی کا امکان ہے. اور خاص طور پر جو ہمسایہ ممالک ہیں افغانستان کے، ان کے اندر جیسا کہ ہم پہلے پچھلی 4 دہائیوں میں دیکھتے رہے ہیں کہ جب بھی وہاں کوئی مشکل صورتحال پیدا ہوتی ہے تو افغان عوام کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ سرحدیں پار کر کے آس پاس کے ممالک میں وہ پناہ گزین کی شکل میں وہ لوگ جاتے ہیں. تو یہ خطرہ بھی بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال کے پیش نظر نقل مکانی کا خطرہ ملک کے اندر اور ملک سے باہر جو ہے وہ تشویشناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے. طبعا الوضع هناك يعني بات خطير من ناحية الإنسانية، يعني غير أنه عارف الأطفال الصغار والنساء اللي هناك، يعني من ناحية أنه ما عاد في اللي هو توفير المواد الغذائية حتى الموية، فصار عندهم مشكلة في ناحية الغذاء ومن ناحية شرب الموية، فصار الأمر يعني خطير لهم. فهذا الموضوع لازم يعني سعادة السفير بيقول إنه بنشوف لها كيف الحل وكيف الطريقة معاه، لأنه إحنا عارفين إنه الإنسان بيعيش دائما بالموية والأكل، إذا ما توفرت. غير كذا إنه في نساء يعني اللي هو الليديز الحريم اللي هم برضو عددهم هناك يعني، فالعدد بدأ يفوق إنه يصير جوع ويصير عارف عطش. فهذا الموضوع اللي برضو نتطرق له سادس. طبعا اضطروا إنه الناس تنقل من مكان إلى مكان بحثا عن العيشة الطيبة يعني. ایک اہم نقطہ افغانستان کی جو حالیہ تاریخ ہے
اس کے پیش نظر جس پہ توجہ ضروری ہوگی آپ سب کی بھی اور بین الاقوامی برادری کی بھی یقیناً، وہ یہ ہے کہ جب بھی افغانستان میں صورتحال خراب ہوتی ہے تو علاقے کے لیے سلامتی جو ہے اس کے خطرات بڑھ جاتے ہیں، علاقائی سلامتی جو ہے وہ خطرے میں آ جاتی ہے۔ وہ نہ صرف اس کے لیے خطرہ ہوتا ہے، بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان میں جو بھی بحران پیدا ہوتا ہے وہ سرحدیں پار کر کے بین الاقوامی برادری کے لیے بھی ایک سلامتی کے خطرات ان کو جنم دیتا ہے۔ اور اس تاریخ کی روشنی میں یہ ضروری امر ہے کہ افغانستان میں بڑھتی ہوئی اور بگڑتی ہوئی انسانی تشویشناک صورتحال کو جو ہے فوری طور پہ اس کا ازالہ کیا جائے، اس سے پہلے کہ وہ سرحدیں پار کر کے نہ صرف یہ کہ وہ ملک کے اندر جو ہے وہ ایک بحران کی کیفیت بڑھا دے، بلکہ وہ سرحدیں پار کر کے بین الاقوامی برادری کے لیے بھی اور علاقائی سلامتی کے لیے بھی وہ خطرات پیدا کرے۔ اجتماع العقد اللي طلبوها من المنظمة الإسلامية إن هم يساعدوا أفغانستان بخصوص الموضوع الحالة اللي موجودة في أفغانستان، واجتماع طلبوا عشان كذا طلبوا اجتماع عاجل في إسلام آباد يوم 19 الشهر هذا. ہوگی تو وہ باہر جائیں گے، ملک سے باہر نکلیں گے، ملک کے اندر ہوگی تو ہمسایہ ممالک۔ طبعا الجوع دائما ما يخلي الانسان انه يفر من مكانه ويروح، حتى انه عارف يسبب انه يصير عارف المهاجره بطريقه يعني كثيره، لانه دائما احنا ما نعرف، هو الجوع ده اكبر مصيبه، فهذا هو المشكله الاساسيه ايضا۔ اس سلسلے میں بلا شبہ OIC کا ایک اہم ترین رول ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں افغان عوام کی مدد کو آئے، اور یہی بنیادی مقصد ہے وزرائے خارجہ کے اس ہنگامی اجلاس کا جو 19 دسمبر کو انشاءاللہ اسلام آباد میں منعقد ہو رہا ہے۔ طبعا المؤتمر حيكون اللي هو اللي عملوه يوم 19 بخصوص هذا الموضوع. طبعا الاختصار اللي فهمناه من سعادة السفير، اي مشكله ممكن تقول لك مشكله انه توصل عارف للشعب من ناحيه الجوع والتشريد، هذا هو المشكله، وهذا هو المنظمه الاسلاميه اللي عاملينها لحل هذا الموضوع. وطلبوا من الدول كلها الاخوان والدول الصديقه انه يكونوا واقفين مع افغانستان انهم يطلعوا من المرحله. میں آپ کو یہ یاد دلاتا چلوں کہ OIC کا پہلا OIC جو مسلم ممالک کی نمائندہ تنظیم ہے، اس کا پہلا غیر معمولی اجلاس بھی افغانستان کے موضوع پر ہی ہوا تھا، اور وہ 1980 میں ہوا تھا۔ تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور یہ تعداد کے لحاظ سے یا جو نمبر ہے اس کے لحاظ سے یہ OIC کا 17واں غیر معمولی اجلاس ہوگا، 17th ایکسٹراڈنری سیشن۔ یہ OIC کا وہ پہلا اجلاس بھی افغانستان پہ ہوا تھا غیر معمولی، اس کے بعد بھی دیگر غیر معمولی اجلاس OIC کے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہے تعداد کے لحاظ سے، نمبر کے لحاظ سے یہ 17واں غیر معمولی اجلاس ہوگا۔ دس ول بی دی 17th ایکسٹراڈنری سیشن آف OIC فارن منسٹرز۔ لیٹ می گیو یو، میں آپ کو 4 بنیادی مقاصد ہیں اس اجلاس کے، جو میں ایک ایک کر کے آپ کے گوش گزار کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ میں ہر مقصد کے بعد رک جاؤں تاکہ اس کو ترجمہ جو ہے وہ آپ تک پہنچے۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ افغان عوام کے ساتھ مسلم امہ کی یکجہتی کا اظہار کیا جائے، پہلا بنیادی مقصد۔ To express Islamic solidarity
of Muslim Ummah with the Afghan people. دوسرا جو اس کا مقصد ہے کہ مسلمان امہ کی جو ہے واحد نمائندہ تنظیم ہوتے ہوئے، ان کی آواز ہوتے ہوئے OIC جو ہے وہ قیادت کرے اس انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی جو بین الاقوامی برادری کے لیے افغان عوام کو اس مشکل وقت میں بہم پہنچانا ایک فریضہ ہے. Let me translate into English if it helps. To ensure that as the collective voice of the Muslim Ummah, the OIC takes lead in inviting pledges for humanitarian assistance from not only its member states but all around the world, as well as establishing a mechanism for collection and dispersal of such support. So, to lend, to garner, to galvanize humanitarian support from amongst member states as well as the broader international, the larger international community for Afghan people in distress, as well as evolve a mechanism, a platform for providing that support, for making sure that not only that support is generated from within the OIC community as well as the OIC member states, but that support actually reaches Afghan people. هذا الدعم جاء من منظمة التعاون الإسلامي للدول الأعضاء اللي هي 57 دولة من الدول الإسلامية، مو بس كذلك من الدول الأعضاء، بس هو مفتوح كذلك يعني هي مبادرة من منظمة التعاون الإسلامي بحيث يتم دعم الأفغان ليس فقط من الدول الأعضاء الدول المسلمة ولكن من جميع العالم من أجل دعم أفغانستان وخدمتهم للخروج من الأزمة الحالية. The third main reason for holding this session, or the third main objective for holding this session, is to play our part in containing and reversing the rapidly deteriorating humanitarian situation, especially in terms of food shortages, displacement of people, and a potential economic collapse in Afghanistan. الهدف الأساسي والثالث من هذا الاجتماع كيفية دعم أفغانستان من الناحية الاقتصادية والسياسية وللخروج من هذه الأزمة. And the fourth main objective, the fourth and the last, because I mentioned there will be four main objectives of this session, inter alia, among others, is to refocus the attention of the broader international community on the unfolding humanitarian tragedy in Afghanistan that has the potential of adversely impacting regional as well as international peace and security. الهدف الرابع والأخير أنه هو لإعادة التركيز للنواحي الإنسانية لأفغانستان وكيفية دعمها لإعادة التركيز وجذب الانتباه من الإخوة من المجتمعات العالمية من الناحية الإنسانية في أفغانستان. Now, since the 15th of August, since there has been this new dispensation in Afghanistan, Pakistan has been conducting intense diplomatic effort, which includes Prime Minister's contacts with the world leaders, visit of Foreign Minister to Afghanistan and its neighboring countries, and establishment of a platform of 6 neighboring countries, Pakistan's participation in the Moscow format meeting, Pakistan's hosting of the Troika Plus meeting, including China, US, Afghanistan, and maintaining bilateral exchanges
with Afghanistan in terms of a sustained frequency. So this is the brief of Pakistan's intense diplomatic effort that has been conducted over a period of more than 3.5 months now, over 100 days. من أغسطس 2021 15 أغسطس 21 باكستان أخذت على عاتقها الدبلوماسية لدعم هذه الجهود، ولا كانت رئيس وزراء الباكستاني تواصل رئيس وزراء الباكستاني للقادة حول العالم. هذا واحد. اثنين، كان زيارة وزير الخارجية الأفغانستاني للدول الجيران أو الشقيقة من أجل دعم 6 دول، وكذلك حضور اجتماع روسيا فورماتينج ميتنج اللي هو اجتماع روسي في موسكو، واستضافة الاجتماع الثنائي، اجتماع تروبيكا تسليس. اوكي. وكذلك المحافظة بالتريتنج bilateral، دو طرفة، للاجتماعات للعلاقات الثنائية مع أفغانستان. The extraordinary CFM session is in continuation of these diplomatic initiatives that Pakistan has taken and will continue to take in terms of its abiding commitment towards peace, security and stability in Afghanistan, and mainly for its people. هذا الاجتماع هي أحد المبادرات، هي المبادرة الأخرى للاجتماع لباكستان لجمع لدعم منظمة التعاون الإسلامي من أجل دعم الحرية والسلام والاقتصاد في أفغانستان. And lastly, it is also important to mention and remind the gentlemen gathered here that this is an extraordinary session, but Pakistan will also be hosting the 48th regular session of Islamic Council of Foreign Ministers on 22nd and 23rd March, which will coincide with Pakistan's 75th independence anniversary celebrations in the year 2022. طبعا واحدة من الأشياء الثانية إنه باكستان مستضيفة لمجلس الوزراء الدول الإسلامية في 22 مارس. الاجتماع حيكون الاجتماع 48 والتي استضافته دولة باكستان في إسلام آباد. هذا بخصوص كاحتفال ب 75 سنة من تأسيس باكستان. Now, just to also inform you that, as I mentioned, the idea is to not only galvanize support from OIC member states, but also provide a credible platform for broader international community to help Afghanistan. So invitations for participation in this extraordinary session of OIC Council of Foreign Ministers to be held in Islamabad on 19th of December have been extended to the P5 countries, that is the permanent members of the UN Security Council. Amongst them, Russia is already an observer at the OIC, so other 4
will also be invited, and invitations are also being extended to a few other important countries, including Canada, Australia, and a few others that are being considered, and also UN agencies, particularly those in the humanitarian field, like OCHA, like the World Food Program, like World Health Organization, and also relevant agencies within the OIC system like Islamic Organization for Food Security, Islamic Development Bank, etc. These invitations are also being extended to more organizations beyond the OIC membership and beyond the OIC system of organizations. So it will be a very large and significant gathering, the first of its kind since the 15th of August. And we hope that not only that it will focus on the humanitarian assistance provision to Afghanistan and create a transparent, credible, strong platform and mechanism for such assistance, but it will also bring together all the important actors that should contribute to providing assistance to the people of Afghanistan at this difficult time. So this is briefly what I had to say. Now is the part where I take your questions, and if any comments you have, any queries, any clarifications that are required to be made on my part, I'll be listening very carefully and responding to each one of them to the best of my knowledge and ability. في أي استفسار هو الحين هذا باختصار سبب يعني دعم اللي قدمته باكستان بقيادة السعودية لاستضافة الاجتماع من أجل دعم أفغانستان. إن كانت عندكم أي أسئلة أو أي استفسارات ممكن تفضلوا تسألوا. سعادة السفير، المملكة العربية السعودية استضافت في أغسطس الماضي مؤتمر لمساعدة أفغانستان وبحث الأوضاع في أفغانستان. هل هذا المؤتمر الآن أو الاجتماع الآن هو امتداد للاجتماع الماضي أو أن يعني بعض الدول الأعضاء 57 يعني لم تلتزم بتقديم المساعدات، خاصة وأن ذاك الاجتماع أيضا كان يبحث دعم ومساعدة أفغانستان. In August 21, I think you host a press conference or conference to help Afghanistan. OIC Executive Committee meeting was on 22nd August. Yes. Is this meeting extending to that meeting, or because the other countries doesn't give enough support to Afghanistan? What is the specific reason of this meeting? Is it extending the meeting, or because the other country doesn't give enough support? Well, first important thing to note, and I would reiterate, is that this is the initiative of the Kingdom of Saudi Arabia as the current summit chair of the OIC. Okay. الهدف الأساسي من هذا أو شيء في البداية أن هذه الدعوة جاءت من المملكة العربية السعودية كدولة مقر وحاضنة لمنظمة التعاون الإسلامي. On the 22nd of August, the OIC Executive Committee meeting was also a Saudi initiative. وكذلك الاجتماع اللي كان في أغسطس كان برضو بدعم ومبادرة من المملكة العربية السعودية. In that meeting, it was decided that the OIC General Secretariat and the Executive Committee members will continue to monitor the situation, the evolving situation, the developing situation in Afghanistan, with a view to taking steps and considering action as and when required. في هذاك الاجتماع أخذت على عاتقها باكستان متابعة الوضع في أفغانستان، متابعة ومراقبة وتحليل الوضع في باكستان من أجل دعم القضية الأفغانية. As a result of this monitoring, and as is known in terms of the facts and figures
that are very disturbing and coming out of Afghanistan. There is a humanitarian crisis in Afghanistan. So in consonance with the mandate that was afforded by the Executive Committee meeting, it has been decided, again at the initiative of the Kingdom of Saudi Arabia, to hold this meeting and focus on provision of humanitarian assistance to the people of Afghanistan. اوكي. وكنتيجه لهذا مراقبه هذا الوضع قامت وكان في اجتماع التنفيذي لمجلس التعاون، دعوا الى عقد هذا الاجتماع من اجل حل الكارثه الانسانيه الحاصله الان في افغانستان، ودعمها من اجل القضاء على الجوع والفقر. So, responding to and welcoming the Saudi initiative, Pakistan, since we have an abiding commitment to peace, security and stability in Afghanistan, with particular reference to the well-being of Afghan people, we offered to host this meeting in Islamabad on 19th of December. ودعما لمبادرة المملكة لهذا الاجتماع، أخذت على عاتقها باكستان استضافة هذا الاجتماع في باكستان، من بكونها هي دائما حليف داعم للسلام والتسامح، فدعمت يعني استضافة هذا الاجتماع في باكستان. I hope that answers your question. إن شاء الله يجاوب استفسارك. Sir, may I ask? Sir, according to the international sanctions that are applied on Afghanistan under 1988-2011 Taliban, there are some restrictions which restrict international humanitarian aids to give some assistance to Afghanistan financially. And these restrictions are still there. How Pakistan is planning to combat those restrictions, and how would, despite the fact that it is very clear that we are not being allowed to give them any financial assistance, how this conference or this thing is going to assist the humanitarian crisis situation in Afghanistan, and how would Pakistan be able to give them any kind of support in terms of any other medicine, financial aid or something? I believe there are two parts to this question. Pakistan's bilateral assistance, a whole package for that has been announced to the tune of 5 billion rupees, and even more in terms of the border relaxation facilities, the rebates that are being afforded in terms of anything that is being imported from Afghanistan is not being subjected to any duties in terms of bilateral trade with Afghanistan. That is one part of it. Then you are referring to the international sanctions regime that is in place against Afghanistan and certain individuals in Afghanistan. Right? I mean, it's not per se against Afghanistan, the country. But they were at 1988 of 2011 sanctions against Taliban regime at that time. Yes, but at that time. So there is no restriction or sanction against Afghanistan as a country. They are not. Or Afghan people, yes. So as to say. So the focus of this event, which Pakistan is hosting, the OIC Council of Foreign Ministers 17th Extraordinary Session, is to afford humanitarian assistance to Afghan people. And post 15th of August, there have been ways of affording that assistance that have been found by the international community. Even UN agencies are currently working in Afghanistan as we speak. Partly the UN Sanctions Committee has also, in terms of even the sanctions against particular individuals, has lifted travel restrictions, some of the travel restrictions against the individuals in Afghanistan, and almost all the major actors in the international community are talking to them. They're moving at least between Doha and Afghanistan, talking to the US, the UK, the European Union, and other important international actors. So the focus of international community
on affording humanitarian assistance to Afghanistan is very much there. That is, and that perhaps must be separated from the politics or international politics around it, and hence OIC also, in terms of the timely initiative by the Kingdom of Saudi Arabia, has taken this initiative of focusing solely on humanitarian assistance to Afghan people, which is perhaps not a point that anyone would stand against or in the way. Thank you. Any other question, or I was so comprehensive that's a compliment? ما هي التأثيرات يعني باكستان دولة مجاورة لأفغانستان وبدون شك سيكون هناك تأثير يعني للأوضاع السياسية الاقتصادية والأمنية في أفغانستان. هل يعني هناك مخاوف لدى باكستان من يعني أن يكون لها تأثيرات على اقتصاد باكستان أو تأثيرات أمنية على باكستان؟ Pakistan is a neighbor. Afghanistan is a neighbor to Pakistan. So, what is the effects to Pakistan from Afghanistan issue in terms of security, business, economy, security and politically and security, political security and economics. Well, over the past 4 decades, we have seen that after Afghanistan itself, Pakistan is the country most impacted by the continuing turmoil or crisis in Afghanistan. خلال الأربع عقود الماضية دائما باكستان هي الداعمة لأفغانستان وحليفة لها كذلك بدعم قضايا الأفغانيين. This impact has reflected itself in each of the 3 aspects that we have mentioned: political, security, economic. هذا الدعم دائما طبعا يساعد في دعم المملكة، دعم باكستان في الناحية من جميع النواحي. The most significant aspect and the continuing aspect has been a sustained presence over the past 4 decades at any given point in time of a large number of Afghan refugees in Pakistan. The number has not gone below 1.5 million at any point in time over the past 4 decades. What is the number? 1.5 billion. دائما باكستان حاضنة يعني داعمة لأفغانستان، ودائما اللاجئين الأفغان بيروح على باكستان بما لا يقل أقل شيء خلال ال4 عقود 1.5 مليون لاجئ. At its peak over the past 4 decades, the number was very close to 5 million Afghan refugees at one point in Pakistan. يعني كتقريبي لا يقل عن 5 مليون. There was a point, there was a time. At its peak, at the height. كأعلى. كان في وقت المهاجرين وصلت 5 مليون. يعني كأعلى رقم وصل فيه يعني مهاجرين. So each time when there is a difficult situation in Afghanistan, people cross over from the largely porous Pak-Afghan border into Pakistan, and Pakistan has been hosting with a degree of pride these brotherly Afghan refugees on a sustained basis over the past 4 decades. دائما باكستان تستضيف هؤلاء اللاجئين في اي ازمه كدعم يعني من باب الاخوه للجيران ومن باب دعمها لافغانستان، فدائما باكستان يعني كانت تستضيف في اي ازمه لافغانستان تستضيف اللاجئين عندها في باكستان وتدعمهم من جميع النواحي. At the same time, during this crisis, there have been periods of sustained instability in Pakistan.
because of the terrorism originating from the Afghan soil, which has been particularly and significantly directed against Pakistan, particularly over the past 2 decades. بالتحديد خلال الأحداث الماضية باكستان كانت The terrorism originating from the Afghan soil during the presence of Al-Qaeda, which has been particularly directed against Pakistan over the past 2 decades. كان في الأحداث الماضية كانت القاعدة دائما بتهاجم على باكستان فكانت دائما باكستان تصد هذه الهجمات. We had actually to conduct a very comprehensive and even more successful security operation in our northern areas under the rubric of Zarb-e-Azm, which categorically defeated and removed the presence of terrorists from our soil. طبعا هناك كان يعني جهود عظيمة من أجل يعني التصدي للقاعدة وللإرهاب قامت بها باكستان. So again, if in deteriorating humanitarian crisis, there is an internal displacement and an overflow of Afghan refugees across borders, Pakistan will face again the trio that we have mentioned of political, economic, and security issues as the neighbor of Afghanistan that has been most impacted over the past 4 decades. باكستان يعني في خلال الأزمة هذه في طبعا تأثيرات على من الناحية الاقتصادية. I hope it satisfies. Thank you so much for this meeting and thanks for answering my question. क्यों जी हमारे अपना प्रेस कुछ तो सवाल आपके जहन में होगा, पूछ डालिए, घबराइए मत. अभी तो उनको दावतनामे जो हैं वो अरसाल किए जा रहे हैं क्योंकि बड़ी जल्दी ये फैसला हुआ है. मैंने बताया कि 29 नवंबर को तो सऊदी अरब ने ये इस अपने इनिशिएटिव का ऐलान किया और फिर पाकिस्तान ने कहा कि हम होस्ट करते हैं. तो अभी दावतनामे उनको अरसाल किए गए हैं और एक उनसे जो है हमारी कोशिश होगी कि वो उनके जो स्पेशल एनवॉयज़ हैं, सब ज़्यादातर मुल्कों ने अपने स्पेशल एनवॉयज़ अफ़गानिस्तान के ऊपर जो है वो नामज़द किए हुए हैं, तो वो स्पेशल एनवॉयज़ की सतह पर वो कम से कम पार्टिसिपेट कर सकें. एक मकसद जो है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ holding this extraordinary session would be to get pledges from member states for support, whether it is in cash or kind, for the people in Afghanistan that are faced with this deteriorating humanitarian crisis. So we hope that during the meeting those pledges would be announced. But we have already seen a number of bilateral initiatives that have been taken by different member states, OIC and others, particularly OIC member states, of both cash as well as in kind support to the people of Afghanistan. The Islamic Organization for Food Security, for instance, has arranged a package for provision of wheat and such essential food items as we speak. Pakistan itself has announced on a number of occasions over the past 100 days, 100 plus days, that there has been this new dispensation in Afghanistan of different steps, different measures to help our Afghan brothers in this difficult situation to the extent we can. Well, OIC has 57 member states. Currently, the membership of Syria is suspended, so 56 member states are there. And we hope that a large number of member states will participate in this important event. तो सर क्या ये जो पहला अभी ये इलाज लिया जा रहा है तो
کیا یہ کنٹینیوسلی اس پر کام کریں گے یا پچھلے جس طرح ہوا ہے، کیونکہ پاکستان تو ان ریفیوجیز کو پچھلے 40-50 سال سے ہوسٹ کر رہا ہے، اور ہمارے جتنے دوسرے ممالک ہیں جو اسلامی ملک ہیں جو OIC کے ممبرس ہیں وہ پاکستان کو کہاں تک سپورٹ کریں گے اور وہ کتنا برڈن اپنے اوپر لیں گے، کیونکہ پاکستان پچھلے 50 سال سے ان کو ہوسٹ کر رہا ہے، اور ہمارے جو لوکل وہاں کے جیسے کہ پنجاب ہو جائے، سندھ ہو جائے یا خیبر پختونخوا ہو جائے، تو زیادہ تر ان کا جو ٹریولنگ ہوتا ہے یا زیادہ تر جو رستے ہوتے ہیں وہ سندھ کی طرف ہوتا ہے، تو سندھ کے جو لوگ ہیں ان کو کیسے پاکستان گورنمنٹ یا جو ہمارے 57 کنٹریز ہیں اسلامی کنٹریز ہیں وہ ان کا پرابلم کیسے سولو ہوگا اور کب تک یہ چلے گا پاکستان کے ساتھ؟ دیکھیے، جیسے میں نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے بعد دوسرا ملک ہے جس کے اوپر افغانستان میں جو پچھلی 4 دہائیوں میں ایک مشکل صورتحال رہی ہے، ایک بحرانی کیفیت رہی ہے، اس کا بہت زیادہ اثر پڑا ہے۔ اس کا کچھ احاطہ جو ہے وہ آپ نے اپنے سوال میں ہی کر دیا ہے کہ جی مختلف پورے ملک میں جو ہے وہ افغان مہاجرین موجود ہیں، تو وقتاً فوقتاً OIC کے ممبر ممالک بھی جو افغانستان میں صورتحال مختلف ادوار میں رہی ہے اس میں اپنا حصہ ڈالتے رہے ہیں، اس میں مدد کرتے رہے ہیں، لیکن پاکستان کیونکہ ہمسایہ ملک ہے اور ہم بہت نزدیک ہیں، تو ہم نہ صرف یہ کہ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہیں، بلکہ اس میں ہم شاید باقیوں سے بڑھ کر اپنا حصہ بھی ڈالتے رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اپنے لیے یہ ضروری ہے کہ وہاں صورتحال جو ہے وہ پرامن ہو، تاکہ جلد سے جلد وہ لوگ باعزت طریقے سے ایک مربوط طریقے سے واپس جا سکیں اپنے ملک، اور وہاں پہ اس طرح کا نظام امن و آشتی جو ہے وہ قائم ہو کہ کوئی گنجائش نہ رہے وہاں کے لوگوں کے لیے کہ وہ اپنے ملک کو چھوڑ کر آس پاس کے ملکوں میں پناہ لیں۔ تو اسی سلسلے کی یہ انیشیٹو بھی ایک کڑی ہے، یہ ایک ایسا اقدام ہے جس سے مکمل طور پر کلی طور پر خیر کی توقع رکھنی چاہیے، اور کیونکہ یہ جو ہے نہ صرف یہ کہ سعودی عرب نے یہ ابتدا کی ہے، یہ اہم اور بر وقت قدم اٹھایا ہے، بلکہ باقیوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہے اور کریں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیے، امید یہی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نہ صرف یہ کہ ان کی مدد کی جو ہے وہاں پہ ایک جو ہے وہ وعدے وعید کیے جائیں گے، وہاں پہ ایک ان کی مدد کے لیے نہ صرف یہ کہ ایک تجاویز، ایک لائحہ عمل مرتب کیا جائے گا، بلکہ ایک ایسا پلیٹ فارم بھی، ایک ایسا نظام بھی جو ہے وہ وضع کیا جائے گا جو اس مدد کو جاری رکھ سکے اور مستقل بنیادوں پر جاری رکھ سکے، جس طرح آپ کے سوال میں اشارہ کیا گیا ہے، کیونکہ انسانی صورتحال پہ اگر فوری طور پہ قابو پا بھی لیا جائے تو تب بھی وہاں پہ معاشی مسائل ہوں گے، وہاں پہ انتظامی مسائل ہوں گے اس ملک کے اندر جو اس وقت ایک مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے۔ تو اس کے لیے صرف نہ یہ کہ وقتی اقدامات کی ضرورت ہے، یہ شارٹ ٹرم جو ہے میئرس کی ضرورت ہے، بلکہ ایک میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم، طویل المدتی اور وسط المدتی جو ہے وہ لائحہ عمل کی بھی ضرورت ہے، تاکہ افغانستان میں اور اس کی معیشت کو، اس کی جو وہاں پہ رہن سہن لوگوں کا ہے، اس کے لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جا سکے۔ شکریہ۔ تو ہم ابھی یہ سمجھیں کہ وہاں پر پاکستان میں یہ جتنے بھی ممالک ہیں یہ اکٹھے ہو کر ایک نظام بنائیں جی، وہ نظام امپلیمنٹ کریں گے افغانستان میں جتنے بھی ریفیوجیز ہیں پاکستان میں ابھی اویلیبل ہیں، تو ان کو افغانستان میں لے جا کر آباد کریں گے یا ان کو وہیں پاکستان میں رکھ کر اس کے لیے کوئی ایسا سسٹم بنائیں گے؟ کیونکہ میرا بیسیکلی سوال یہ ہے کہ ہم اس طرح کا کوئی سسٹم کیوں نہیں بنا سکتے ہم سارے ملک مل کے کہ ہم ان کو افغانستان میں رکھ کر ان کے لیے ایک کیمپ ٹائپ اور اس طرح کا ان کو ساری سہولیت وہاں پر دی جائیں تاکہ وہ کسی اور ملک نہ جائیں، کیونکہ ہم سب سے زیادہ ہٹ ہونے والے ملک ہم سفر کر رہے ہیں۔ یقیناً کوشش تو یہی ہے کہ ان کے ملک میں ہی ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ ان کو اپنا ملک چھوڑنا نہ پڑے۔ کوئی اپنا ملک اپنی مرضی سے نہیں چھوڑتا ہے، ظاہر ہے کہ وہاں پہ ایسی مشکل صورتحال ہے کہ ان لوگوں کو جو پشتوں سے صدیوں سے وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو اپنا ملک چھوڑ کے آس پاس کے ممالک میں پناہ گزین کی صورت میں وہاں پہ جانا پڑا ہے، جو کہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔
کوشش تو یہی ہونی چاہیے، طویل المدتی کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ ایسا نظام وہاں پہ وضع کر دیا جائے، ایسی سہولیات وہاں پہ جو ہے وہ بین الاقوامی برادری مل کے فراہم کر دے، جس کی بنیاد پہ وہاں کے لوگوں کو نقل مکانی نہ کرنی پڑے، دوسرے ملکوں میں نہ جانا پڑے۔ لیکن جو موجودہ صورتحال ہے وہ اس قدر تشویشناک ہے، جو ہیومینیٹیرین سچویشن ہے، جو انسانی صورتحال ہے، کہ پہلا نقطہ تو صرف اس کو فوری طور پہ رکھ سکتے ہیں۔ جتنے لوگ وہاں پہ موجود ہیں ان کے لیے خوراک، ان کے لیے ادویات، ان کے لیے علاج، ان کے لیے کپڑے، ان کے لیے دیگر ضروریات زندگی فوری طور پہ فراہم کی جائیں۔ یہ تو شارٹ ٹرم امیڈیٹ آبجیکٹو ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ جیسے جیسے وقت آگے جائے گا تو اس لائحہ عمل کی بھی ضرورت ہے کہ کیسے وہاں سے لوگوں کے انخلا کو روکا جائے اور اس ملک کو اتنا معاشی استحکام اور اتنی خوشحالی دی جائے کہ وہاں پہ ایسے مسائل نہ ہوں اور لوگوں کو نقل مکانی نہ کرنی پڑے۔ دیکھیے مانے تو پتہ نہیں کہ کیا چیز، یہ میرا خیال ہے مانے ذرا سخت لفظ ہے، لیکن وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جو 15 اگست سے جو صورتحال وہاں پہ ہوئی ہے، درپیش ہے، وہ اس میں بڑی تیزی سے تبدیلی آئی ہے۔ اس میں جو ہے وہ مستقل ایک ارتقاء کا عمل ہے جو وہاں پہ جاری ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بین الاقوامی برادری وہ سب یہ کچھ دیکھ رہی ہے، اور یہ جو فیصلہ کم از کم 57 ممالک نے کیا ہے وہ اسی ارتقائی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا ہے کہ کیونکہ سب سے اہم مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ وہاں پہ قطع نظر اس کے کہ کون سی حکومت ہے یا کس کی وہاں پہ جو ہے وہ رٹ قائم ہے یا کون جو ہے وہاں پہ نظام چلا رہا ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ افغانستان کیونکہ بنیادی رکن ہے OIC کا، فاؤنڈر ممبر ہے، تو OIC has a disproportionate responsibility to Afghan people۔ حکومت سے قطع نظر، سیاسی اختلاف یا ہم آہنگی یا اتفاق رائے سے قطع نظر، اہم انسانی المیہ وہاں پہ درپیش ہے، تو اس کو فوری طور پہ حل کرنے کی کوشش ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ پہلا قدم ہے جو آہستہ آہستہ اس سمت میں جانا چاہیے جو ہم سب کی خواہش ہے، یا بین الاقوامی برادری کا بھی یقیناً ارادہ ہوگا کہ افغان عوام کو بین الاقوامی برادری میں شامل کیا جائے۔ کس طریقے سے کیا جائے، اس کے لیے کیا جو ہے وہ راستہ اختیار کیا جائے گا، وہ فیصلہ کرنا ابھی باقی ہے، اور اس میں آپ کو معلوم ہے، آپ کے بھی علم میں ہے کہ انسانی المیے کو جو ایڈریس کرنا وہ تو ایک اہم کام ہے، ایک ضروری امر ہے، لیکن سیاسی طور پر کسی ایک ملک کا دوسرے ملک کو ریکگنائز کرنا، وہاں کی حکومت کو تسلیم کرنا، اس کے لیے ایک پورا پروسیس ہوتا ہے جو نہ صرف یہ کہ بین الاقوامی برادری، اس کا ہر ملک انفرادی طور پر اپنی صورتحال اور اپنی سوچ سمجھ کے مطابق اس کا جائزہ لے کر اس پر فیصلہ کرے گا، بلکہ پھر اس کے ایکسٹینشن میں یا اس کی توسیع میں OIC اور اس جیسی دیگر جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں وہ بھی اس سلسلے میں انشاءاللہ اپنے وقت پر کوئی لائحہ عمل مرتب کریں گی۔ اجازت جو ہے وہ ایک ایسا لفظ ہے جس میں آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 40 سال جب بھی افغانستان میں صورتحال مشکل ہوئی ہے تو افغان مہاجرین کی ایک کثیر تعداد پاکستان میں آتی ہے، اور بھی ہمسایہ ممالک ہیں، لیکن سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ پاکستان میں نقل مکانی کر کے آتی ہے۔ تو اس مرتبہ بھی ایسا ہوا ہے، وہاں پہ جیسے جیسے مشکلات درپیش ہوتی چلی گئی ہیں، چاہے وہ بھوک کی وجہ سے ہیں، چاہے علاج کی عدم فراہمی کی وجہ سے ہیں، چاہے دیگر وہاں پہ مشکلات ہیں، اس کے پیش نظر جو ہے، اس کے پس منظر میں پاکستان میں دوبارہ اس قسم کا ایک انقلاب ہوا ہے اور تعداد جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اب اقوام متحدہ کی کچھ تنظیمیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت بھی وہاں کام کر رہی ہیں، اس وقت بھی وہاں پہ جو ہیومینیٹیرین ایجنسیز ہیں ان کے نہ صرف
کہ اب مکمل دفاتر تو ان کے شاید اس شکل میں نہ ہوں، لیکن ان کی کوئی نہ کوئی موجودگی وہاں پہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی لوگ وہاں سے جاتے رہے ہیں، جیسے اوچا کے ہیڈ نے وہاں پہ دورہ کیا، جیسے دیگر جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں جو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ کام کرتی ہیں، ان کے جو ہے وہ اہلکاروں نے وہاں پہ دورہ کیا ہے، تاکہ پہلا سٹیپ تو اس کے اندر اس صورتحال میں یہ ہوتا ہے کہ ایک نیڈ اسیسمنٹ کی جائے، ضروریات کا جائزہ لیا جائے کہ کتنی ضرورت ہے، مثلا خوراک کی کتنی ضرورت ہے، مثلا وہاں پہ دواؤں کی یا کس قسم کی دواؤں کی ضرورت ہے، کتنے کپڑے وہاں پہ چاہیے، کتنے خیمے چاہیے جو سردی کی صورتحال ہے وہاں پہ. تو نیڈ اسیسمنٹ یا ضروریات کا ایک تخمینہ لگانا جو ہے وہ سب سے اہم قدم ہوتا ہے کسی بھی ہیومینیٹیرین آپریشن میں. تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو ایک فگر بتایا کہ تقریباً 60% آبادی جو ہے وہ غذائی بحران کا شکار ایک محتاط اندازے کے مطابق ہے. تو یہ تخمینے لگائے جا چکے ہیں. یہ تخمینے کیسے لگائے گئے ہیں؟ کیونکہ انسانی جو ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز ہیں، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنے والی تنظیمیں موجود ہیں کسی نہ کسی شکل میں وہاں. تو یہ کام چل رہا ہے، لیکن اس اجتماع کا مقصد ایک ایسا مربوط پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے، کیونکہ بہرحال OIC کیونکہ مسلم امہ کی آواز ہے، اس کو افغانستان میں زیادہ دسترس حاصل ہوگی، افغان عوام کے لیے زیادہ پذیرائی کرے گی OIC کی. تو کیا این ممکن ہے کہ OIC ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کر دے جس کے اوپر باقی دنیا کو بھی یہ موقع مل جائے کہ وہ افغان عوام کو یہ امداد تک وہاں پہنچا سکے. میں نے آپ کو بتایا کہ 4 بنیادی مقاصد ہیں جو میں نے آپ کو ہم ڈسٹریبیوٹ بھی کر دیں گے آپ کو. تو 4 بنیادی اس کے مقاصد ہیں. تو اس میں ظاہر ہے کہ جو ہنگامی صورتحال ہے اس میں ترجیحی بنیادوں پر، جیسے اگر غذائی قلت سب سے اہم مسئلہ ہے بنیادی طور پہ، اگر غذا کو شاید جو ہے وہ پہلی فوقیت حاصل ہو یا اس کو ترجیح دی جائے. اسی طرح پھر جو صحت کی سہولیات کی فراہمی ہے، خاص کر ایک سرد موسم میں جو وہاں پہ آ رہا ہے، اس کو بھی ایک ترجیحی جو ہے سطح وہ دی جانی چاہیے. تو ترجیحات جو ہیں وہ صورتحال کی سنگینی کے مطابق جو ہے وہ یقیناً وہاں پہ ان کا جو ہے وہ نہ صرف ادراک کیا جائے گا بلکہ انہیں کی بنیاد پر اقلاع عمل بھی بنایا جائے گا. میرے خیال میں کھانا لے لیا جائے اور اس کے بعد کھانے کے دوران بھی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. جی جی بالکل. وعلیکم السلام. سر ایک سوال آپ سے یہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ایک موضوع کے اوپر ایک غیر معمولی سر کوشچن میرا یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ پرائرٹیز جو ہے ایجنڈا جو میٹنگ کا ہے اس کے اندر ایشوز ہے اور آگے جو رہنے کے اور آگے دیگر موسمی تبدیلی کی وجہ سے تو کیا ایجوکیشن کو بھی پارٹ آف ایجنڈا رکھا گیا ہے؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ذہن کو براڈ کرنے کی ضرورت ہے جو افغانی عوام ہے، کیونکہ اگر افغانستان میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو سب سے زیادہ افیکٹ پاکستان ہوتا ہے. تو ان کی عوام کا ایجوکیٹڈ عوام ہونا ایک پاکستان کے لیے بھی بہتر فیوچر ہے، کیونکہ سب سے زیادہ ریفیوجیز ہم نے اکوموڈیٹ کیے، ہماری اکنامی نے سفر کیا ہے. انڈیڈ کے ہمسایوں کا سب سے زیادہ خیال کرنا چاہیے، ہمارے دین میں بھی یہ چیز ہے کہ اپنے ہمسایوں کا خیال کرنا چاہیے. لیکن وہ جیسے ایک مثال ہے کہ داڑھی سے مجھے زیادہ بڑی نہ ہو جائے کہ ہم لوگوں کو یہ بھی ساتھ چیز دے کر کیا ایجوکیشن کو ایجنڈا بنایا گیا ہے، کیونکہ جس طرح پتا ہے کہ یوین کی بہت سی ایجنسیز ہیں جو وہاں پر آلریڈی کام کر رہی ہیں اور آئندہ بھی چل رہی ہیں. کیا ان کو شعور دینے کے لیے، ان کی ایجوکیشن کے لیے، ان کے کریکولم کو براڈ کرنے کے لیے کیا کوئی انتظامات ہیں؟ اس میٹنگ میں کوئی ایجنڈا ہے؟ نہیں، اچھا سوال ہے، اہم سوال ہے. خاص کر یہ بات بڑی حوصلہ افزا ہے کہ کلین شیو ہوتے ہوئے آپ کو داڑھی اور مونچھوں کے تقدس کا خیال ہے. یہ اس میں تعلیم یقیناً ایک اہم جو ہے جز ہونا چاہیے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو ہنگامی صورتحال ہے وہ اس وقت ان ترجیحات وہ ہیں کہ اس کو ایڈریس کیا جائے. لیکن جو وسط مدتی معاملات ہیں ان میں یقیناً تعلیم اور صحت کے بہتر سہولیات جو ہے ان کی طرف بھی توجہ دی جانی چاہیے. سوال بھی اہم ہے، نقطہ بھی اہم ہے اور یہ موضوع بھی اہم ہے، اس پہ دی جائے گی. میرا خیال ہے کہ جو وہاں پہ ممبر ممالک اکٹھے ہوں گے وہ امید ہے کہ اس طرف بھی توجہ دیں گے اور دی جانی چاہیے. سوال ہے.
آئیے جی کچھ لیٹس ٹیک فوڈ اینڈ یو کین آسک کوسچنز ایون ڈیورنگ